السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، جس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ سے چند لمحے پہلے جو اپڈیٹس مجھے موصول ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کا جو ایک لانگ مارچ ہے وہ اس وقت کہاں پہنچا ہوا ہے، کیوں رکا ہوا ہے اور اس کا آگے کیا پلان ہے، پس پردہ ایکچولی کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اچھا، چند پوائنٹرز ہیں جو میں ایک ایک کر کے آپ کو سب سے پہلے ڈسکرائب کرنا شروع کروں گا. ایک تو ظاہری بات ہے، جس طرح ہمیشہ جنگوں کے درمیان ہوتا ہے کہ جناب نمبرز جو ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ جناب یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے اتنے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، ان کے اتنے مارے گئے ہیں. اس وقت یہ والا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے سے تعلق رکھنے والے جو ان کی فوج ہے، طالبان فوج ہے، 200 سے زیادہ جو ہے وہ طالبان افواج اور دہشت گرد جو بیسکلی اس فائر کور کے دوران جو ہے وہ افغانستان سے پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اس دوران مارے گئے ہیں. اور ان میں سے کئیوں کی جو ہے وہ زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. کئیوں کی تو اس جگہ سے بھی یہ ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ فائرنگ پاکستان کی جانب سے اتنی شدید تھی کہ وہ لوگ ایکچولی وہاں پہ اپنی ان لاشوں کو اور زخمیوں کو بھی ایکچولی چھوڑ کے وہاں سے جو ہے وہ باقی دستے جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلے گئے. اور اس دوران پاکستان کے جو ہے وہ 23 جو بہادر افواج تھے، جوان تھے، انہوں نے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا ہے. تو یہ تو نمبرز کے حوالے سے جو ہے وہ یہ اپڈیٹس ہیں. دوسری بات یہ کہ کل ساری رات جو ہے وہ یہ فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جو ہے وہ مجھے آخری جو اطلاعات تھیں وہ یہ ہے کہ فی الحال جو ہے وہ فائرنگ رکی ہوئی ہے. اب ظاہری بات ہے کل بھی ہم نے دیکھا تھا اور ہم پچھلے 2-3 دن سے بیسکلی ایک یہ سٹینڈرڈ دیکھ رہے ہیں یا ایس او پی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ رات کے وقت ہوتا ہے. لیکن اب میں جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ شام کے بعد کا ٹائم ہے، مغرب کے بعد کا ٹائم ہے، تو ابھی تک کم از کم فی الحال فائرنگ نہیں ہو رہی. لیکن آگے چل کے اب دیکھتے ہیں کہ پوری رات جو ہے وہ کیسی صورتحال ہوتی ہے. کوشش کریں گے کہ اگلے ویلاگ میں جو ہے وہ اسے بھی ہم کور کر سکیں. لیکن اس مرتبہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آج تک اتنی سویر جو ریاکشن ہے پاکستان کا ٹورڈز افغانستان میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جو اس مرتبہ میں نے دیکھا ہے. مطلب آپ سے اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر آپ کا پورا جو ایک بارڈر ایریا بنتا ہے پاک افغان بارڈر ایریا جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں اور جی بی کے علاقوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے، تو سارے ہی فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں. اور اسی دوران جو ہے وہ یہ اپڈیٹس بھی آئی ہیں کہ پاکستان نے بہت سی چوکیوں کے اوپر جو ہے وہ تقریباً کوئی 21 چوکیاں بنتی ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے اب قبضہ کیا ہے. اور ان 21 چوکیوں کے اوپر جو ہے وہ جا کے پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا بھی گیا ہے اور اس کی ویژولز بھی جو ہیں وہ سامنے ریلیز ہوئے ہیں. اب یہ عام طور پہ آپ شاید یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ چوکیوں کا مطلب جو ہے وہ کوئی بہت بڑا ایریا بنتا ہے. نہیں، چوکیوں سے بیسکلی یہ جو بارڈر ایریاز ہوتے ہیں، چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہو، ایران کے ساتھ ہو، پاکستان بھارت کے ساتھ ہو یا چائنا کے ساتھ ہو، بیسکلی یہ چھوٹے چھوٹے ایریاز کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسے سٹینڈرڈ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں سے بیسکلی آپ اپنا کیمپ سائٹ آپ ایک قسم کا ڈیولپ کرتے ہیں، جہاں پہ آپ کے جو جوان ہوتے ہیں وہ چاہے وہ آپ کی سائڈ سے ہوں یا دوسری سائڈ سے ہوں، وہ بیسکلی ان کا راشن وغیرہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، گولہ بارود جو ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے، طبی امداد کے لیے جو ہے وہ چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. تو ان کو بیسکلی چوکی کا لفظ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو یہ کوئی بہت زیادہ ڈیولپڈ ایریا نہیں ہوتا. ہاں، کچھ جگہوں کے اوپر بڑی چوکیاں ہوتی ہیں، کچھ جگہوں پہ چھوٹی چوکیاں ہوتی ہیں. لیکن افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے اگر اس ایک سٹینڈرڈ دیکھا جائے تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے. اب اس پہاڑی سلسلے کی وجہ سے کئی ایسے پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پاکستان کو ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے کہ آپ ہائٹس کے اوپر ہوتے ہیں، اور کچھ جگہوں کے اوپر افغان سائڈ جو ہے اس کو ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے. اب ان موقعوں کے اوپر میری ایکچولی کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے پوچھا کہ جی یہ جو چوکیوں کے اوپر جو ہمارا قبضہ ہوا ہے یہ اسٹریٹجکلی پاکستان کے لیے یہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے. تو اس پہ مجھے بتایا گیا کہ خاص طور پہ وہ ایریاز، وہ چوکیاں جو وہاں پہ ہائٹس کے اوپر بنی ہوئی تھیں جہاں سے بیسکلی فائر جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ پاکستانی افواج کے اوپر کیا جاتا تھا، اور اگر وہ پاکستان کے قبضے میں آئی ہیں تو وہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ یہ جو نمبر گیم ہو رہی ہے، میں نے اس کے بارے میں بھی ایکچولی پوچھا کسی سے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ جناب
اتنے لوگ جو ہے وہ طالبان کے جو فوجی ہیں وہ اتنے مارے گئے ہیں یا دہشت گرد مارے گئے ہیں، تو ہم اس کو پروو کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا. مجھے بتایا گیا جی 3 مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ایکچولی اسے پروو کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے پاس یا پاکستانی افواج کے پاس جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے پاس نائٹ ویژن گوگلز یا نائٹ ویژن ایکوپمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. تو ہمیں وہ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ اگر کوئی فوجی جوان ان کا مارا جاتا ہے تو اس کی لاش جو ہے وہاں پہ جب گری ہوئی ہوتی ہے تو وہیں سے رات کے وقت بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہاں پہ جو ہے نا وہ لاش کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. تو اس میں کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے ایکچولی بارڈر کراس کر کے کوئی آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر اندر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنی چوکی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے اب لاشیں وہاں پہ گری ہوئی ہیں اور آپ کو نظر آ جاتی ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ڈرونز کے ذریعے بھی جو ہے ہماری جانب سے سرویلنس جو ہے وہ صرف ان کے بارڈر ایریا کے اوپر نہیں بلکہ کئی کلومیٹر اندر تک جو ہے وہ ہماری کیپیبلٹی اس بات کی ہے کہ ہم اس کی سرویلنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور صرف سرویلنس نہیں، یہ صرف اور صرف مطلب کیمرے سے ویڈیو فوٹیج یا تصویریں کھینچنے کے لیے صرف یہ ڈرونز استعمال نہیں ہوتے بلکہ کامبیٹ کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. آپ اس کے ذریعے جو ہے دشمن کو ہٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کا بھی ایڈوانٹیج حاصل ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ سیٹلائٹ امیجری. ظاہری بات ہے اب یہاں تک تو افغان ابھی تک پہنچے ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی سیٹلائٹ کا کوئی انتظام ہو یا اس قسم کی کوئی چیز ہو، تو وہاں سے بھی جو ہے وہ پاکستان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ اس سرویلنس کے حوالے سے اب اس وقت افغانستان اور بھارت کے درمیان یہ جو آج کل بڑی گرم جوشی ہو رہی ہے وہ کس حد تک ہو چکی ہے. کیا بھارتی ٹیکنالوجی جو ہے یا بھارتی سیٹلائٹ امیجری جو ہے کیا وہ افغانیوں کو مل رہی ہے؟ کیا ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے یا ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی پوزیشنز کیا ہیں؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آپس میں جو ہے وہ یہ دوستیاں جو ہے وہ کتنی کو بڑھ گئی ہوئی ہیں حالیہ دنوں کے اندر. خاص طور پہ آپ کو جانتے ہیں کہ ان کے وہ جو متقی ہیں جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت کے اندر موجود ہے. بائی دا وے انہوں نے ایک پریس کانفرنس اب کی ہے، ایک اور پریس کانفرنس کی ہے اس مرتبہ، وہاں پہ خواتین جرنلسٹ بھی موجود تھی. میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو ہے نا وہ یہ صورتحال ہے. تو دوسری بات یہ کہ اس وقت تک جو آخری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ قطر اور سعودی عرب کو جو ہے وہ بیچ میں انوالو کیا گیا ہے اور افغان حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کو اس وقت سیز فائر کا جو ہے وہ مطالبہ کرے. ذہن میں رکھیے گا کہ اب تک افغان حکومت کی جانب سے 3 دفعہ جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دیے جا چکے ہیں کہ جناب ہم نے بس جو کرنا تھا ہم نے کر دیا، اب ہماری طرف سے مزید فائرنگ نہیں ہوگی. لیکن پاکستان نے یہ جو فائر بندی کی یہ جو بات تھی اس کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کیا کہ جی اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ کہانی آپ نے شروع کی ہے، ختم اب ہماری طرف سے ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ بیٹھ کے، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے اپنے ولاگ کے اندر اس وقت بھی یہ بات شاید پچھلے ولاگ میں نے کہا تھا کہ یہ صرف اپنی طرف سے پٹاخے چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. یہ بیسکلی اپنی عوام کو صرف ایک سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے ہیڈ کوارٹرز کو جو ہے وہ یا ٹی ٹی پی کے جو کمپاؤنڈز ہیں پاکستان نے چونکہ انہیں ہٹ کیا ہے تو دیکھیے ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ ریئیکشن آ رہا ہے. اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے. یہ اس کے نہ یہ ان کے پاس میزائلز ہیں، نہ یہ کچھ چلا سکتے ہیں، نہ ان کے پاس ایئر پاور، نہ ہیلی کاپٹرز ہیں، نہ فائٹر جیٹس ہیں، نہ ڈرونز ہیں. اگر ان کے پاس ڈرون ہیں بھی تو وہ والے ڈرون ہیں جو بیسکلی مارکیٹ میں آپ کے پاس اویلیبل ہیں. مطلب ایک عام شخص بھی جا کے وہ ڈرونز خرید سکتا ہے اور وہ مثال کے طور پہ 2-3 کلومیٹر تک جا کے جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر سے سرویلنس وغیرہ کر لے گا. اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور پاکستان کے پاس ایسا نظام موجود ہے کہ اگر اس قسم کے ڈرونز بھی جو اگر وہ بھیجے جاتے ہیں تو وہ ڈرونز بھی جو ہے وہ آپ جام کر کے جو ہے ان کو فوراً نیچے گرا سکتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. سو ہمارا اور ان کا مقابلہ ہی نہیں بنتا کہ کسی قسم کا بھی کامبیٹ کے حوالے سے یا ہمارے افواج کے اکوپمنٹ کے حوالے سے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں بنتا. تو اس لیے اب ان کو جب اتنی مار پڑی ہے کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. میرا خیال میں ان کی کیلکولیشن جو تھی وہ غلط تھی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ماضی میں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہلکی پھلکی فائرنگ وغیرہ کے سلسلے ہوتے رہے ہیں، بارڈرز بند ہوتے رہے ہیں. بائی دا وے بارڈر بھی جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 مرکزی سرحدی گزرگاہیں جو ہے تورخم اور چمن جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ بند ہو چکی ہیں اور 3 چھوٹی گزرگاہیں جو ہیں جس میں خرلاچی، انگور اڈا اور غلام خان، انہیں بھی جو ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے. تو ابھی تک اس کی بندش کے بعد جو ہے وہ کوئی رد عمل فی الحال ابھی ان کی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا، لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کا ٹریڈ ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے. آپس میں پاک افغان ٹریڈ جو ہے اسے کافی متاثر ہوتا ہے. ان کی سائڈ کے اوپر بھی ٹرانسپورٹ کے بہت سے ٹرکس کھڑے ہوتے ہیں، ہماری سائڈ پہ بھی ٹرانسپورٹ کے بہت سے جو ہے وہ ٹرکس کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی بہت بڑی سپلائی چین جو ہے وہ پاکستان ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا.
چاہے وہ بات آٹے کی ہو، چاہے وہ دیگر اجناس کی ہو، آپ کا یہاں سے سپلائی روٹ جو ہے وہ پاکستان سے ہی جاتا ہے. تو اس لیے ان کو اس کے بارے میں بھی لگ پتہ جائے گا. ان کو یہ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ دا فائر پاور. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہ جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ہے وہ اسلحے کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم ان سے سپیریئر ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ فائنینشلی اور اکنامکلی بھی جو ہے وہ ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے اگر ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ تعلقات اتنے زیادہ خراب کر دیے. تو اس مرتبہ اسی لیے سعودی عرب اور قطر سے جو ہے وہ درخواست کی گئی کہ جناب پاکستان کو آپ سمجھائیے اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ میڈیٹ کر کے اس معاملے کو ٹھنڈا کروائیں، کیونکہ اب جو ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. تو ظاہری بات ہے بھائی، اب آپ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہے وہ بار بار یہاں پہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو جو ہے وہ آپ کوریج بھی دیں، ان کو ہر قسم کا جو ہے وہ آپ پروٹیکشن بھی دیں، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں جی آپ بیسکلی جس گھر سے آپ کھاتے رہے ہیں، آئی ایم سوری ٹو یوز دیز ورڈ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن جس گھر سے، جس ملک سے آپ کھاتے رہے، یہاں پہ آپ نے پناہ بھی لی، یہاں پہ آپ کے بچے پیدا ہوئے، بچے بڑے بھی، اب تو بلکہ تیسری جنریشن جو ہے ان افغان مہاجرین کی پاکستان کے اندر موجود ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو. بلکہ میں تو آئی وانٹ ٹو سے کہ ظاہری بات ہے پاکستان یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو جو ہے وہ ہیبیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور ان کو اپنے اپنے شہروں میں افغانستان کے اندر جو ہے وہ واپس جانا چاہیے، جس کو کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کافی ریزسٹ بھی کرتی آئی ہے. تو بڑا ایک اور بھی بڑا آسان طریقہ، آپ کے انڈیا کے ساتھ آج کل تعلقات بڑے اچھے ڈیولپ ہو رہے ہیں، ان افغان مہاجرین کو وہاں پہ لے جائیں، ان کو وہاں پہ بسا لیں، ان کو وہاں پہ دلی کے اندر یا ممبئی کے اندر یا چندی گڑھ کے اندر ان جگہوں کی طرف، امرتسر کی طرف لے جائیے، ان کو وہاں پہ بسا لیں. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ بلکہ اچھی بات ہے، آپ کے تو آج کل ان کے ساتھ کافی معاہدے بھی ہو رہے ہیں. تو پاکستان نے تو کافی سرو کیا ہے ان کو، پاکستان نے تو کافی پروٹیکٹ کیا ہے ان لوگوں کو. اور اب فرینکلی اسپیکنگ یہ مطلب مجھے زیادہ اس لیے بھی حیرانگی ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تیسری جنریشن ہے جو پیدا یہاں پہ ہوئی ہے، پلی بڑی یہاں پہ ہے، یہیں کے کالجز یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ پڑھتی رہی ہے. اس کے بعد پاکستان سے نفرت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان نے ہمارے لیے یہ کر دیا تو پاکستان نے وہ کر دیا. مجھے آپ کو اس رویے کو تبدیل کرنا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ ہر قسم کی پرورش بھی یہاں پہ پائیں، صحت کے لحاظ سے بھی، ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی، لیکن اس کے بعد جب دہشت گردی کی بات آئے تو ہمارے ہی بچوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ بھی کیا جائے، اور ایسے جنونیوں کو، ایسے دہشت گردوں کی تنظیموں کو جو ہے وہ آپ لوگ وہاں پہ پناہ دیے ہوئے. میں اس دن ایک جملہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایکچولی میرے ذہن میں اسٹک ہو گیا. انہوں نے کہا کون سا دہشت گردی کا الفابیٹ ہے جو اس وقت افغانستان کی سرزمین کے اوپر موجود نہیں ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ داعش ہو، مطلب کون سی دہشت گردی کی جو تنظیم ہے وہ وہاں سے آپریٹ نہیں کر رہی. کب تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ تو اسی لیے پاکستان نے جو ہے وہ اب اس معاملے کو اسکلیشن کا جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ بس انف از انف، یہ کور دینا آپ کو بند کرنا پڑے گا. اور اسی لیے سعودی عرب اور قطر کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایون اگر دو میڈیٹ کروایا بھی جا رہا ہے تو اس میں ایک پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ کور دینا آپ کو بند کرنا پڑے گا، یہ کمپاؤنڈز آپ کو بند کرنے پڑیں گے، یہ ٹریننگ سینٹرز جو دہشت گردوں کے ہیں آپ کو انہیں بند کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کابل کے اندر ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں ان کے رہنما، انہوں نے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی، ان کی سائڈ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. انہوں نے کہا جوابی کارروائی کے دوران پاکستان کی 20 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا، لیکن لڑائی ختم ہونے کے بعد ہم نے واپس کر دی. اب آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ کتنی کو بچگانہ قسم کی بات ہے کہ ہم نے پاکستان کے چیک پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا تھا لیکن ہم نے واپس کر دی. ہم نے تو نہیں کی، میں تو کلیم کر رہا ہوں ہم نے نہیں کی، فی الحال نہیں کی. اگر آگے چل کے کچھ صلح صفائی ہو جائے تو پھر ہم آپ بتا دیں گے کہ جناب ہاں ٹھیک ہے آپ واپس کر دیں. ہم نے تو نہیں کی، ہم نے تو قبضہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات کیے گئے ایک آپریشن کے دوران 58 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 30 دیگر جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. آپ کو کس طرح پتہ ہے 58 جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں؟ آپ کو اس بارے میں آئیڈیا؟ آپ تو واپس چلے گئے تھے، خود ہی آپ کہہ رہے ہیں. تو آگے کہتے ہیں کہ جی 9 افغان فوجی شہید اور 16 زخمی ہوئے. وہ جو نمبر کے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا، نمبر جو ہیں وہ اس طرح ڈسکرائب کیے جاتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی قطر اور سعودی عرب کی درخواست پر آدھی رات کے وقت جو ہے وہ آپریشن روک دیا گیا. ہماری طرف سے تو نہیں روکا گیا، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ روکو، ہم تو کہہ رہے تھے اس کو لے کے چلیں آگے، کوئی ایشو نہیں ہے. تو اسی یہ بچگانہ قسم کی بات ہے کہ جناب صرف آپ نے ان سے رابطہ کیا، آپ نے ان سے ریکویسٹ کی تو یہ سب کچھ ہوا ہے نا. آپ نے قطر سے اور سعودی عرب سے رابطہ کیا تو یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے بعد اچھا یہاں سے بڑی انٹرسٹنگ بات شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں جی پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں داعش خراسان کی موجودگی پر انہوں نے کہا کہ یہ گروہ افغانستان میں شکست کھا چکا ہے اور بعد میں خیبر پختونخوا میں اپنے اڈے قائم کر چکا ہے.
مطلب داعش کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر ان کے اڈے موجود ہیں. انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا میں داعش خراسان کے تربیتی مراکز قائم کیے گئے ہیں اور تربیت حاصل کرنے والے افراد کو کراچی اور اسلام آباد کے ہوائی اڈوں کے ذریعے وہاں لایا جا رہا ہے. ہماری معلومات کے مطابق ایران اور ماسکو میں ہونے والے حملے انہی مراکز سے منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے ہیں. اب یہ بیسکلی یہ کیا کر رہا ہے ذبیح اللہ مجاہد؟ یہ بیسکلی کر یہ رہا ہے کہ آپ کی جو لوکل دہشت گردی ہو رہی ہے نا اسے انٹرنیشنل دہشت گردی کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے کہ جناب یہ جو داعش ہے یہ جو آپریٹ کر رہی ہے یہ پاکستان کی سرزمین سے آپریٹ کر رہی ہے اور بلڈ یہ کیس کر رہا ہے کہ جناب انٹرنیشنلی مختلف کیپٹلز کے اندر بھی جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر پاکستانی سرزمین پہ جو ٹریننگ پانے والے دہشت گرد ہیں وہ ملوث ہیں. جبکہ اس بیوقوف کو اس بات کا نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر بہت سی دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس کے اندر داعش نے رسپانسبلٹی لی ہے. یہاں پہ پاکستان کے اندر جو کئی ایسے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں جس کو خود داعش نے ایکسیپٹ کیا کہ جی ہم نے کیا یہ. تو مطلب یہ کیس یہ بلڈ کر رہا ہے جس طرح پاکستان اپنا کیس ٹی ٹی پی کے حوالے سے بلڈ کرتا ہے نا. پاکستان یہ کہتا ہے کہ جناب ٹی ٹی پی کی ٹریننگ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے یہاں پہ ہوتا ہے. یہ اپنا کیس بلڈ کر رہا ہے کہ داعش خراسان جو ہے اس کو ٹریننگ پاکستانی سرزمین کے اوپر دی جا رہی ہے اور یہ انٹرنیشنل دہشت گردی میں ملوث ہے. تو بھائی وہ پھر پاکستان کے اندر ہی دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کو ہم ہی ٹرین کر رہے ہیں اور یہ ہمارے اوپر ہی دہشت گردی کر رہے ہیں. کوئی سینس نہیں بنتی نا اس بات کی. آپ مجھے بتائیے ٹی ٹی پی کی جانب سے آج تک کبھی اس طرح ہوا کہ ٹی ٹی پی اس بات کا کلیم کرے کہ جی افغانستان کے اندر وہ جو فلاں جگہ پہ کابل میں یا مزار شریف کے اندر ان جگہوں کے اوپر اگر کوئی کاروائی ہوئی ہے تو ہم نے کی ہے؟ وہ کبھی نہیں کرتے. ٹی ٹی پی جب بھی کچھ کرتا ہے وہ پاکستان کی سرزمین کے ساتھ ہی کرتا ہے, وہ پاکستانی ٹارگٹس کو ہی جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے آ کے. تو یہ کیسا جو ہے وہ داعش خراسان ہے جو بیسکلی ٹریننگ بھی پاکستان میں کر رہا ہے اور ایکٹیویٹی بھی یہیں پہ کر رہا ہے. سمجھ نہیں آتی نا بات کی, کوئی سینس نہیں بنتی. اس کے علاوہ جو عبوری وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے امیر خان متقی, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی نئی دلی کے اندر بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور اس مرتبہ انہوں نے خواتین جرنلسٹ کو بھی جو ہے وہاں پہ دعوت دی. ایکچولی بہت زیادہ تنقید ہوئی ان کے اوپر کہ جناب یہ کیا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا ہے کہ آپ نے جو انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس کی تھی اس میں خواتین کو نہیں بلایا گیا تھا. تو اس پہ بڑی کرٹیسزم ہوئی تھی. تو اس مرتبہ اچھی خاصی خواتین کو بلایا گیا اور ان کو فرنٹ لائن کے اوپر بھی فرنٹ رو کے اوپر جو ہے انہیں بٹھایا گیا. انہوں نے کہا کہ جی قطر اور سعودی عرب کے کہنے پر جو ہے وہ ہم نے جنگ کو روکا ہے, مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. افغانستان میں ٹی ٹی پی کے مراکز نہیں ہیں. چلے ایک کام کرتے ہیں نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے مراکز نہیں ہے, اس کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر لے جاتے ہیں. آسان طریقہ ہے نا, اس کو یونائٹڈ نیشنز میں لے جاتے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کو کہتے ہیں کہ جناب اپنی ایک ٹیم بنا دیں. پاکستان تو 1 منٹ میں لگائے گا, آپ کو سیٹلائٹ امیجری بھی دکھا دے گا, آپ کو ان جگہوں کے پن پوائنٹ گوگل لوکیشنز جس طرح کہتے ہیں نا, آپ کو ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس بتا دے گا جناب یہ فلاں 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 جگہ کے اوپر جو ہے وہ ان کے ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں. پاکستان کا جو میں لیٹ می سے دس کہ پاکستان کا جو جاسوسی کا نیٹ ورک ہے نا افغانستان کے اندر وہ بہت تگڑا ہے. ہمیں کوئی جمعہ 8 دن تو ہوئے ہی نہیں ہیں. مطلب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں جب افغان وار چل رہی تھی اور یہ لوگ جو ہے وہ رشینز کے ساتھ لڑ رہے تھے. پاکستان تو تب سے جو ہے وہ وہاں کے چپے چپے کو جانتا ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی. ویسے تو کوئی ایشو نہیں ہے, 1 منٹ لگے گا, ہم آپ کا کیس جو ہے وہاں پہ 1 منٹ میں کھول کے رکھ دیں گے. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دوسرا میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا تحریک لبیک کے حوالے سے. تحریک لبیک کا جو جلوس ہے اس کے بارے میں جناب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مرکزی قیادت جو ہے جس میں سعد رضوی, انس رضوی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں, ان کے خلاف جناب ایک مقدمہ اب درج کر لیا گیا ہے شیخوپورہ کے تھانے فیروز والا میں. اور بیسکلی لوگوں کو اشتعال دلانا, نقص امن پیدا کرنا, پولیس ملازمین پر تشدد کرنا, اس سلسلے میں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. 27 مختلف دفعات جو ہیں وہ اس کے اندر شامل کی گئی ہیں. آخری اطلاعات کے مطابق ٹی ایل پی کا جو جلوس ہے, جو قافلہ ہے, وہ اس وقت مرید کے اندر ہی موجود ہے. اس نے بھی آگے موو فارورڈ کرنا شروع نہیں کیا ہے. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پس پردہ جو ہے وہ کوئی مذاکرات اس وقت حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اور ان مذاکرات میں بڑی پیش رفت بھی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ موٹر وے کو بھی کھول دیا گیا ہے. اور موٹر وے کے ساتھ ساتھ اور بھی جو برانچ روڈز ہیں جو موٹر وے سے کنیکٹ ہوتی ہیں انہیں بھی کھول دیا گیا ہے کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ کافی پازیٹیو اس پہ جا رہی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے. اطلاعات یہ ہے کہ بیسکلی ٹی ایل پی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جی ہمیں پرامن طریقے سے جو ہے ادھر امریکن ایمبیسی کی سائٹ پہ جو ہے وہ جانے دیا جائے.
اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری جو لسٹ آف ڈیمانڈز ہیں وہ ہمیں وہاں پہ رکھنے دیں, ہم وہاں پہ امریکن ایمبیسی میں اسے وہاں پہ دے دیں اور اس کے بعد کہانی ختم. تو لیکن حکومت جو ہے وہ اس بارے میں راضی نہیں ہے کہ ان کو وہاں تک جو ہے وہ ایکسیس دیا جائے. تو ظاہری بات ہے پچھلے 2 دن کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا بڑی سویر قسم کی شیلنگ ہوئی ہے, کارکن بھی جو ہے وہ کافی بری طرح ہٹ ہوا ہے, پولیس والے بھی بہت سے زخمی ہوئے ہیں اس سارے تنازع کے اندر. تو اس وقت پس پردہ سننے میں آئے یہ مذاکرات جاری ہیں, جبکہ ٹی ایل پی کی قیادت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم سے رابطہ ضرور حکومت نے کیا تھا لیکن فی الحال وہ مذاکرات کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. لیکن اس وقت اطلاعات کے مطابق یہ بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ ایک بریک تھرو ہو سکے. 2000 سے 2500 کی تعداد, اعزاز سید صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ٹویٹ کیا کہ اب تعداد جو ہے وہ اتنی ہے اس وقت اور نسبتاً نمبرز جو ہیں وہ اب کم ہو چکے ہیں. سو لیٹس سی یہ معاملہ جو ہے وہ کس حد تک آگے جاتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.